عمران خان کو گرفتار کریں، اسے کٹہرے میں لائیں، اس کے خلاف کیس چلائیں، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزا بھی دیں. مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر اب تک وہ تمام افراد و شخصیات جو کسی نہ کسی صورت میں آئین شکنی کے، آئین سے انحراف کے یا اپنے حلف سے غداری کے مرتکب ہوئے، ہر اس شخص کے خلاف سیم کارروائی کی جائے. تو کیوں نہ ان تمام افراد سے بھی پوچھا جائے جو 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے جبکہ وہ خود اس وقت ایک ادارے کے ملازم تھے. کیا وہ اپنے حلف سے غداری کے مرتکب نہیں ہوئے؟ کیا ان کے خلاف کیس نہیں بننا چاہیے؟ یا ان تمام افراد کے خلاف کیس نہیں بننا چاہیے جنہوں نے مارشل لا لگائے، سیدھا سیدھا آئین ہی توڑ دیا، منتخب حکومتیں برطرف کر دیں، ان کے خلاف یہ کارروائی نہ کی جائے؟ ان میں سے جو گزر گئے ہیں، اگر آپ آج ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیا آپ ان کو ٹیکسٹ بک کی اور تاریخ کی کتابوں میں بطور آئین شکن، بطور غدار یاد رکھیں گے؟ کیا آپ ان کی تصویریں اپنے سرکاری دفاتر سے ہٹائیں گے کہ انہوں نے مارشل لا لگائے تھے، انہوں نے آئین توڑا تھا؟ کیا آپ یہ سوال بھی کریں گے کہ ان تمام جرنیلوں کا کیا ہوا جنہوں نے ہمیں کارگل کی جنگ کے فتح کے خواب دکھائے اور پھر سینکڑوں فوجیوں کو -50 کے اندر برف کے اندر چھوڑ گئے؟ کیا آپ ان سے سوال پوچھیں گے؟ ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یا جن لوگوں نے ڈرون اٹیکس کی اجازت دی، چلیں مان لیتے ہیں ڈرون اٹیک سے کچھ دہشت گرد بھی مرے ہوں گے، لیکن بہت سے معصوم پاکستانیوں کی جان بھی گئی، تو کیا ہم ان کے خلاف بھی یہی کارروائی کریں گے کہ وہ آئین سے غداری کے مرتکب ہوئے؟ جنہوں نے لال مسجد میں بنکر بننے دیے اور جنہوں نے لال مسجد شہید کی، کیا آپ ان سے بھی یہ سوال کریں گے؟ ان کے خلاف بھی کوئی کیس بنائیں گے؟ یا وہ تمام لوگ جو گزشتہ کئی سالوں سے ٹرولنگ کر رہے تھے، حقیقت ٹی وی اور اس جیسے بے شمار سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جہاں سے لیفٹ کے لوگوں کو یا تنقید کرنے والوں کو، مخالفین کو غدار وطن قرار دیا جاتا تھا، اور جو ان کی سرپرستی کرتے تھے، جو ٹویٹر ہینڈلز چلاتے تھے اور جو کہا کرتے تھے کہ آپ لٹا سکتے ہیں، تو کیا آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس تو ثبوت تھے نا؟ کچھ لوگوں کے خلاف آپ کہتے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے، تو کئی سال گزر گئے سر، ہم ان ثبوتوں کا انتظار کر رہے ہیں، آپ وہ ثبوت عدالت میں لے کر آئیں، کارروائی کریں، اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے تو آپ نے یہ بات کیوں کی؟ کیوں نہ آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے؟ ہم کب تک ایک ہی فلم، ایک ہی کہانی بار بار دیکھتے رہیں گے کہ پہلے ایک شخص اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے وزیر اعظم بنتا ہے اور اس کے بعد پھانسی کے تختے تک پہنچتا ہے، پھر ایک شخص دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے وزیر اعظم بنتا ہے، اسے تو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے اور اس کا انجام تا عمر نااہلی پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور شخص اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے وزیر اعظم بنتا ہے جس کو فی الحال غدار قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام کہانیاں اور یہ تمام کردار صرف اس لیے چلائے جاتے ہیں کہ ہم ان سے کبھی اپنے مسائل کے بارے میں سوال ہی نہ کر سکیں کہ بھائی صاحب پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. بلوچستان کا باقی صوبوں سے تو کیا، خود بلوچستان کے شہروں کا ایک دوسرے شہروں سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. کیا کیا آپ نے اس کا؟ اس وقت جو ملک کی اکانومی چل رہی ہے، کیا کیا آپ نے اس کا؟ غریب کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو احساس ہے کہ پیٹرول کہاں جا چکا ہے؟ بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں کہاں جا چکی ہیں؟ آج کوئی تعلیم، صحت افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا ان موضوعات کے اوپر اس وقت بحث نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ لوگ اتنے ہی جمہوریت پسند ہیں، باعمل ہیں، باکردار ہیں اور نیوٹرل ہیں تو آپ سب کے خلاف کارروائی کریں نا، پھر سب کو پکڑیں، پھر مامنین کو بھی پکڑیں، پھر ان سیاستدانوں کو پکڑیں، ان علماء کرام کو پکڑیں، ان تمام افراد کو پکڑیں جو غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر سیاسی عمل کا کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی دور میں یا تو ساتھ دیتے رہیں یا اس کی حمایت کرتے رہیں. یا تو پھر اس طریقے کی ہم ایک پوری کارروائی دیکھیں نا. تنقید کا گلا گھونٹنے سے اداروں میں استحکام نہیں آئے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تنقید کر کے آپ ڈی مورلائز کر رہے ہیں ادارے کو، تو اگر آپ کے ادارے میں خرابی ہے، اگر آپ کے ادارے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خرابی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو آپ وہ خرابی دور کریں نا. جب ہم تنقید کریں یا نہ کریں، وہ خرابی تو وہیں کی وہیں ہے. آپ کو بھی تو ایک بار سوچنا ہوگا کہ 70 سال سے آپ کے اداروں میں کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیا مواد پڑھایا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہر 6 سال بعد ایک آئین شکن وہاں سے نکل آتا ہے. سو حضور والا، تنقید کا گلا گھونٹنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل حل ہوں گے جب ہر ادارہ اپنے اندر کے گند کو صاف کرے گا، اور وہ کسی بھی ادارے سے ہو. کسی ایک ادارے کی بات نہیں ہو رہی، ہم تو وہ اس انکل کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں جو ڈیم کے لیے پیسے لے رہے تھے.
جو ریاست کے نمائندے کے طور کے اوپر یعنی بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان آپ پراپرٹی ٹائکونز کی ڈیلز کرواتے رہے, ریلیف دے کے چلے گئے, مطلب اس طریقے کے فیصلے دے کے چلے گئے. ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی کریں نا. آپ نے پی سی او کے ججز کو تو بڑا شوٹ ڈال کے باہر نکال دیا, پی سی او کے ججز ہیں, انہوں نے آئین سے انحراف کیا تھا. تو جو باقی تمام ادارے کی بیوروکریسی تھی, ملٹری یا سول, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. انہوں نے بھی تو ایک قسم کا پی سی او کے تحت ہی حلف اٹھایا نا, وہ بھی تو ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے اندر کام کرتے رہے نا. پھر یا تو سب پہ کاروائی کریں, یا یہ جو ایک وقتی اور انڈیویجول انفرادی کاروائی ہے, اس کی کہانی بند کر دیں. یہ دیکھ دیکھ کے ہم تنگ آ چکے ہیں, کیونکہ ان کہانیوں کے شور میں ہمارے مسائل, ہماری آواز دب جاتی ہے, جو 70 سال سے دبتی آ رہی ہے. تو خدا را اگر آپ کو ہم میں کوئی دلچسپی ہے تو ہمارے مسائل کی طرف آئیں. یہ چیپٹر اب بس کلوز کر